آپ کے خیال میں وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بھارت اس جھوٹے واقعے کو جواز بنا کر آپ کے خیال میں پس پردہ کیا مہم جوئی کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ بات کی جا رہی ہے کہ جی جو الیکشن ہوئے ہیں بہار میں ہونے ہیں اس حوالے سے بھی پورا یہ واقعہ بنا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا الیکشن کے اوپر محض اتنا بڑا واقعہ رونما کرنا اور پھر الزامات کی بارش کر دینا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور عزائم بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ 5واں بحران ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پچھلے 25 سال میں۔ 2019 میں پچھلی دفعہ کرائسس ہوا، اس سے پہلے 2016 میں ہوا، اس سے پہلے 2008 میں ہوا، پھر 2001 میں ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد ایک کرائسس ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں۔ تو اب اگر ہم نے دو ہمسائے جو ہیں جو کہ جوہری پارز ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے بحران نہیں ہونے چاہیے، اس کی جو بھی وجہ ہو، اور ایسکلیشن کو آگے جانے سے روکنا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کا جو پیغام جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امریکہ کو، چین کو اور مختلف ملکوں کو، تو وہ تو یہی ہے کہ جی بھارت کو روکا جائے کہ وہ اس قسم کا کوئی ایکشن نہ لے جس کا پھر پاکستان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ چین کی طرف سے پبلک کال فار ریسٹرینٹ آئی ہے۔ امریکہ نے بھی پرائیویٹلی کم از کم دونوں پارٹیز کو کہا ہے، بھارت اور پاکستان کو، کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں، ایسکلیٹ مت کریں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا بھارت اس قسم کی کالز کو سنے گا یا نہیں۔ درست۔ اچھا ملیح صاحب، یہ فرمائے گا کہ ابھی آپ نے جس طرح 5ویں انسیڈنٹ کا حوالہ دیا کہ یہ 5ویں مرتبہ ہو رہا ہے، اب اگر چند ایک انسیڈنٹس کی بات کریں، جیسے اڑی کا واقعہ تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کا انسیڈنٹ تھا، اور اب یہ پہلگام، مطلب جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں اس میں سے 90% انسیڈنٹ کے قریب ایسے ہی ہیں جو بی جے پی کے دور حکومت میں ہوتے ہیں۔ مطلب کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ 1999 میں ابھرنے والی یہ پارٹی جو ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھارت میں بھی انتشار پھیلایا جائے، دہشت گردی جو ہے اس کے واقعات رونما ہوتے ہیں، پھر صحیح اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی ہے، اور الزامات دوسرے ممالک اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر زیادہ تر لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومتوں میں سب سے زیادہ تلخی اور ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ دونوں ممالک کے بیچ میں رہتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں کانٹیکسٹ اور دیکھنا چاہیے، اور وہ کانٹیکسٹ ہے مقبوضہ کشمیر۔ مقبوضہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پہ ہے، اور اس پہ بھارت قابو نہیں پا سکا اس سچویشن، اس لیے کہ کوئی ملک بلکہ کوئی لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک آکیوپائڈ پاور کے نیچے رہیں۔ nobody wants to live under occupation۔ تو ہمیں کانٹیکس یہ دیکھنا چاہیے، اور اس کانٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیریز ایک فریڈم سٹرگل میں انوالوڈ رہے ہیں کب سے۔ اس میں وائلنس بھی ہوتی ہے، اس میں پیسفل میتھڈز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اگر یہ کانٹیکس سامنے رکھیں تو میں سمجھتی ہوں ہمیں زیادہ ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ سچویشن کیوں پیدا ہوتی ہے، اور جب پیدا ہوتی ہے تو پھر بھارت اس کا، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، سیاسی استعمال کیوں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ اس کا جواب تو پھر یہی ہے کہ کسی قسم کا ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس لیے کہ ہر 2-3 سال بعد اگر ہمیں کرائسس کنفرنٹ کرنا ہے، ہر دفعہ ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں کہ جی اس دفعہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمسایوں کو اس طرح سے رہنا چاہیے۔ سو بھارت کی طرف سے بھی میرا خیال ہے they should step back, stop this beating the drums of war جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، show restraint۔ اور میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ ایک بیک چینل ہونا چاہیے بھارت اور پاکستان کے درمیان، تاکہ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کی پرائورٹیز اور ہیں، ہماری اور ہیں، ان کا نیریٹو اور ہے، ہمارا نیریٹو اور ہے، کلیش ہے نیریٹیوز میں، تو بات چیت سے یہ ریزالو ہو سکتا ہے نا، جنگ سے تو کچھ نہیں ریزالو ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، لیکن آپ نے بات چیت کی بات کی ہے تو ملیح صاحب یہ بتائے گا کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ بڑا سافٹلی بیہیو کیا گیا، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ ہم نے ہر واقعے کے بعد کیا، اور ڈائیلاگ کے لیے بھی ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے، لیکن بھارت کی طرف سے تو وہ رسپانس نہیں آتا۔ ایک تو اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گی کہ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی سائڈ سے کیوں انیشیٹ ہی کیا جانا چاہیے؟ ایسا کیا کرے پاکستان کے بھارت بھی کچھ تکلیف محسوس کرے ڈائیلاگ شروع کرنے کی؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ اور چین کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے
جیسے امریکہ نے کہہ دیا کہ جی آپ کا آپسی معاملہ ہے آپ حل کر لیں، چین نے بھی پاکستان کی سپورٹ میں بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں ان دونوں ممالک کے اس قسم کے سٹانس کی توقع کر رہا تھا کیا بھارت؟ منفی کا تو مجھے نہیں پتا، مگر ان دونوں ملکوں کی بات تو وہ ایک ہی طرح کی کر رہے ہیں. دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرینٹ شو کریں، پاکستان اور انڈیا دونوں. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی خاص فرق ہے. ان کی کال جو ہے کہ جی ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جو صورتحال اور نہیں بگڑنی چاہیے، امن کو بحال کرنا چاہیے. تو یہ صرف وہ لوگ تو نہیں کہہ رہے. میرا خیال ہے آپ یو این سیکرٹری جنرل کی بھی اگر باتیں سنیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے دونوں ملکوں کو کہ جی آپ اسٹیپ بیک، کرائسس جو ہے اس کو بڑھنے نہ دیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی فرق ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کالز میں. اب یہ اور بات ہے کہ چین ظاہر ہے پاکستان کا اسٹریٹجک ایلا ہے، اور اس وقت امریکہ زیادہ قریب ہے بھارت کے، مگر ان کے پبلک پیغام میں نہیں سمجھتی ان میں کوئی خاص فرق ہے. کوئی نہیں چاہے گا، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ یہاں جنگ ہو، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ ایسکیلیشن ہو، کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ دو جوہری سائڈ جو ہیں وہ ایسی ایسکیلیشن میں چلے جائیں جس کا قطعی نہ ہو کہ نتیجہ کیا نکلے، اور کہیں وہاں نیوکلیئر ایسکیلیشن نہ ہو جائے. کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ کسی طرح سے ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے اور بھارت کو آمادہ کیا جائے، پرسویٹ کیا جائے کہ جو جنگی تیاری کر رہا ہے اس سے گریز کرے. جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو ہندوستان کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہیں انہوں نے شو کیا حال میں یا اس سے پہلے بھی، بلکہ انہوں نے ہی ڈائلاگ کو سسپینڈ کیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، مقبوضہ کشمیر کو اللیگلی انیکس کر لیا اگست 2019 میں. سو ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی طرف سے پروووکیٹو سٹیپس ہیں، ایک نہیں بار بار. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس کا یعنی کہ اس کا جواب کیا ہے پھر؟ جنگ میں جانا تو جواب نہیں ہے نا، اور بھارت کو نہیں چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کرے. تو کسی نہ کسی قسم کا میں سمجھتی ہوں کوئی بیک چینل ہونا چاہیے. آخر 2019 کے کرائسس کے بعد ایک بیک چینل اسٹیبلش ہوا تھا نا دونوں ملکوں کے درمیان، جو کہ پاکستان کے جو اس وقت کے سربراہ تھے ISI کے، اور بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دوبال، ان کے درمیان ایک بیک چینل تو تھا. اور اس بیک چینل کی وجہ سے پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر دونوں ملک آبزرو کریں گے. تو یہ اس طرح کی جو چینلز ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کرائسس میں بلکہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں. بالکل درست فرما رہی ہیں.